کربلا والوں کا غم درہم و دینار نہیں تھا، بہت بڑا غم تھا جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ کربلا والوں کا غم ان کے دنیا کا آرام نہیں تھا، کوئی بہت بڑا غم تھا جس کے لیے وہ سارا آرام قربان کر رہے تھے۔ کربلا والوں کا غم گھر نہیں تھا، کوئی بہت بڑا غم تھا جس کے لیے وہ اپنے گھر کو بھی کیا خدا حافظ کر رہے تھے۔ وہ کون سا غم تھا؟ وہی غم ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ کون سا غم تھا؟ وہی غم ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ کون سی مصیبت تھی جس مصیبت کے لیے انہوں نے اپنے کو مصیبت میں ڈالا؟ وہ کون سا غم ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے بھائی عقیل کو بلاتے ہیں، کوئی ایسی عورت دیکھو جسے شادی کر کے مجھے ایسا بہادر بیٹا نصیب ہو، ایسا بہادر بیٹا مجھے ملے جو کل میرے حسین کے کام آ جائے۔ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام ایک 13 سالہ جوان کے چہرے پر ایک پٹی باندھتے ہیں اور پھر ان کو جنگ پر بھیج دیتے ہیں۔ معاویہ نے اپنے ایک بڑے کمانڈر ابو شاسا سے کہا جاؤ اس 13 سالہ جوان کے مقابلے میں جاؤ۔ ابو شاسا بڑا گھمنڈی تھا، کہا میں 1000 لشکر کا تنہا مقابلہ کرتا ہوں، اس 13 سالہ جوان کے لیے میرا ایک چھوٹا بچہ کافی ہے۔ ابو شاسا نے اس 13 سالہ جوان کے مقابلے میں جنگ صفین میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا، اور جب بھیجا تو اس 13 سالہ جوان نے پہلی ضربت میں ابو شاسا کے بیٹے کو جہنم واصل کیا۔ ابو شاسا کو غصہ آیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، اور اس جوان نے 13 سالہ جوان نے جس کے چہرے پر مولا علی علیہ السلام نے پٹی باندھی، اس کے دوسرے بیٹے کو ایک ہی ضربت میں جہنم واصل کیا۔ ابو شاسا نے 7 بیٹوں کو یا 9 بیٹوں کو بھیجا اس 13 سالہ جوان کے مقابلے میں، اور اس جوان نے اس ابو شاسا کے سارے بچوں کو ایک ہی ضربت میں جہنم واصل کیا۔ اور پھر یہ غصے کے عالم میں جس ظالم کے 7 یا 9 بچے اس جوان کی ایک ایک ضربت سے جہنم واصل ہوئے ہوں گے، یہ کس غصے اور جلال میں آیا ہوگا جب یہ ابو شاسا خود اس جوان 13 سالہ جوان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا، تو اس 13 سالہ جوان نے ایک ہی ضربت میں اس ابو شاسا کا بھی کام تمام کیا۔ مولا علی علیہ السلام کے لشکر نے مبارکبادیاں اور اللہ اکبر کی فریادیں بلند کی۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا بیٹا واپس آ جاؤ۔ جب وہ 13 سالہ جوان واپس آیا، مولا علی علیہ السلام نے چہرے سے وہ پٹی ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا یہ ابو الفضل عباس ہے۔ انہوں نے کہا آگا مولا علی ہمارے امیر دوبارہ بھیج دیجئے، یہ جنگ کا نقشہ ہی پلٹ دیں گے۔ لیکن صفین میں مولا کو حسین یاد آئے، کہا انہو ذکر الحسین، یہ میں نے اپنے حسین کے لیے ذخیرہ رکھا ہے، یہ آل کربلا کے لیے میرا ذخیرہ ہے، یہ کربلا کے لیے میرا ذخیرہ ہے، حسین کے لیے اجرکم علی اللہ۔ جب شب عاشورہ مولا حسین اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے چلے جاؤ اپنے گھر، میرے بچوں کو ہاتھ تھام لو، میں چراغ خاموش کیے دیتا ہوں، اگر شرم ہوتی ہے جاؤ میں بیعت بھی اٹھا دیتا ہوں، سب سے پہلے یہی علمدار کھڑا ہوا۔ اس رات کی اندھیری میں شب عاشورہ مولا حسین نے مولا عباس نے مولا حسین سے کہا لا اران اللہ ذالک ابدا، حسین آپ کہہ رہے چلے جاؤ، کہاں جائیں گے آپ کو چھوڑ کے؟ حسین وہ دن ہم نہ دیکھے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو تنہا چھوڑے، لا اران اللہ ذالک ابدا۔
کو حسین ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم فرزند زہرا کو تنہا چھوڑے، حسین ہمیں وہ دن نہ دکھائے ہم فرزند زہرا کو تنہا چھوڑے، حسین ہمیں وہ دن نہ دکھائے ہم چلے جائے، ہم اس دنیا میں سانس لے اور لیکن فرزند زہرا دشمن کے نرگے میں تنہا کھڑا ہو۔ علمدار روز عاشوراء، علمدار کربلا روز عاشوراء، جب ایک ایک شہید ہو رہا تھا، جب ایک ایک شہید ہو رہا تھا، علمدار نے اپنے بھائیوں کو بلایا، کہا میرے بھائیوں دیکھ رہے ہو نا حسین تنہا رہ گیا ہے، اب کوئی نہیں بچا ہے۔ پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجا، کہا میں چاہتا ہوں تمہاری شہادت کا فیض مجھے حاصل ہو جائے۔ بھائیوں کی شہادت کے بعد مولا عباس علیہ السلام ایک مرتبہ مولا سے اجازت لینے کے لیے گئے، وہی ذکر الحسین، وہی ذخیرہ جو علی کا ذخیرہ ہے۔ مولا حسین کے پاس جب گئے اجازت لینے کے لیے، مولا اب مجھے جانے دیجئے، اب کوئی بچا نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام کہہ رہے جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، ایک مرتبہ مشق سکینہ تھما دیتے ہیں، عباس صاحب اگر جانا ہی ہے ذرا جاؤ، ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کرو۔ کیوں روز عاشوراء حسین کے خیمے میں بچوں کی التش کی آواز بلند ہو رہی تھی، بچوں کی رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ علمدار نے مشکیزہ سکینہ تھمالا اور میدان فرات کی طرف چل دیے۔ 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا وہ پہرا اس فرات سے دور بھاگا۔ علمدار کربلا نے مشکیزہ کو پانی سے بھرا، دور سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ علمدار نے چلو میں پانی لیا، دور سے لوگ دیکھ رہے، جب چلو میں پانی لیا فوراً واپس پھینک دیا۔ کیوں واپس پھینکا؟ خود اپنے رجز میں علمدار کربلا کہتے ہیں عباس یہ تو وفاداری نہیں ہے، عباس حسین قیمے میں تڑپ رہے ہو، عباس حسین کے بچے قیمے میں التش کرے عباس، اور تو یہاں ٹھنڈا پانی پیے گا۔ عباس یہ وفاداروں کا شعار نہیں ہے، عباس یہ وفاداروں کا طریقہ نہیں ہے۔ مشکیزہ کو سنبھالا، عزادارو علمدار کربلا جس راستے سے فرات تک پہنچے تھے اب اس راستے سے نہیں آ رہے ہیں، اب دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔ جب علمدار جا رہے ہیں خیموں کی طرف، ایک مرتبہ حسین نے آواز سنی، کیا آواز سنی؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، ارے ظالمو اگر تم نے میرا دایاں بازو قلم کیا میں پھر بھی حسین کا ساتھ دوں گا، ارے ظالمو اگر تم نے میرا دایاں بازو قلم کیا میں پھر بھی حسین نبی کے لال کا ساتھ دوں گا۔ علمدار چل رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر رجز پڑھنے کی آواز آئی، حسین علیہ السلام کو یہ پیغام ملا میرے علمدار کے دونوں بازو قلم ہوئے۔ حسین علیہ السلام کو یہ پیغام ملا، ایک مرتبہ ایسے تیروں کی بارش ہوئی، مشکیزہ چلنی ہوا، علمدار گھوڑے پر سنبھل نہیں رہے۔ عزادارو جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم جب علمدار گھوڑے سے گرے ہوں گے وہ کیسے گرے ہوں گے۔ علمدار نے جب فریاد دی یا قادری کا خان، حسین اپنے بھائی کو فریاد کو پہنچیے۔ جب حسین پہنچے علمدار کے پاس، علمدار کو پہنچے علمدار کے پاس، حسین نے فریاد دی الان ان کا زرزری، ارے میرے بھائی عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔